اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بڑی بدعت جو صدیوں سے مسلمانوں نے ہضم کی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ قرآن میں حکم تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لیکن انہوں نے جناب فرقہ پرستی اختیار کی، فرقہ واریت میں پڑ گئے۔ میرے نزدیک امت پہ سب سے بڑی بدعت جو صدیوں سے مسلمانوں نے ہضم کی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ بھی دیکھیں فرقہ واریت کیا ہے مرزا صاحب، فرقہ واریت کی کوئی ڈیفینیشن بھی تو ہوگی نا، نام رکھ لینا فرقہ واریت نہیں ہے، ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے دو گروہ خود بنائے، ایک کو مہاجر کہا دوسرے کو انصار کہا، اور یہ کوئی علاقائی نام نہیں تھا، یہ کوئی معاشرتی نام نہیں تھا، یہ دینی اور مذہبی نام تھا۔ یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجرین، او انصاریوں کی جماعت، انصاری جنہوں نے مہاجرین کی نصرت کی تھی، ایک دینی امر سر انجام دیا تھا، اسی بنا پر ان کا نام پڑ گیا۔ اور دوسروں کو کہا یا معاشر المہاجرین، جنہوں نے ہجرت کی تھی، ہجرت والا ایک نیک عمل کیا تھا، اس دینی اور شرعی عمل کی وجہ سے ان کا نام مہاجرین پڑ گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے بھی ان کو مہاجرین کہا اور انصار کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آواز دیتے تھے تو مہاجرین کہہ کر انصار کہہ کر آواز دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو کبھی بھی فرقہ واریت قرار نہیں دیا۔ تو اہل حدیث ہونا، اہل سنت ہونا، یہ کبھی بھی فرقہ واریت نہیں رہی ہے۔ محدثین اہل حدیث اہل سنت اپنے آپ کو کہتے تھے، اگر یہ فرقہ واریت ہوتی تو مرزا صاحب آپ کی عقل میں آنے سے پہلے ان کی عقل میں بھی آ چکی ہوتی کہ یہ فرقہ واریت ہے۔ امام بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کو تو آپ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے اصلی بزرگ ہیں۔ ان اصلی بزرگوں نے کیا کہا ہے اہل سنت اور اہل حدیث کے لفظوں کے بارے میں؟ خود اپنے آپ کو انہوں نے کہا ہے، اپنے اساتذہ کو کہا ہے، ایک گروہ بنایا انہوں نے۔ اہل الرائے کے مقابلے میں اہل الحدیث محدثین اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، اور روافض کے مقابلے میں اہل سنت کہا کرتے تھے، بدعتیوں کے مقابلے میں اہل سنت اپنے آپ کو کہا کرتے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، یعنی آپ کو یہی نہیں پتہ فرقہ واریت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ جتنے بھی گمراہ دنیا میں آئے نا، سارے کے سارے یہی رٹ لگاتے رہے ہیں، فرقہ واریت، فرقہ واریت، فرقہ واریت، حالانکہ خود سب سے بڑی فرقہ واریت وہ پھیلاتے رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں، مرزا صاحب آپ بھی پڑھیں، پڑھ کے دیکھیں، وہ بار بار یہی رٹ لگاتے ہیں، جی مسلمان فرقہ پرست ہیں، جی فرقہ واریت ہے، بٹے ہوئے ہیں، جی آؤ میری طرف آؤ، میں اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، جی یہ ایک خلافت کا نظام ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ اور آج اس کو ماننے والے مردود جو قادیانی ہیں وہ بھی یہی رٹ لگاتے ہیں۔ میری خود قادیانیوں سے بڑی دیر بحث و مباحثہ رہا ہے، ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، ان سے ٹیبل ٹاک ہوتی رہی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، دیکھو جی آپ بٹے ہوئے ہیں، مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سارے بٹے ہوئے ہیں، ہمارا نظام دیکھو جی ایک ہی خلیفہ ہے، اس کو ماننے والے ہماری طرف آؤ، آپ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ فرقہ واریت کو سب سے زیادہ لان تان کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی دجال خود ایک فرقہ بنا یا نہیں بنا؟ اس کے ماننے والے خود ایک فرقہ ہیں یا نہیں ہیں؟ حالانکہ وہ فرقہ مسلمانوں میں بھی شامل نہیں ہے، غیر مسلم ہو گیا، پھر بھی ایک فرقہ تو ہے نا۔ اس کے بعد غلام احمد پرویز، مشہور منکر حدیث بر صغیر پاک و ہند کا غلام احمد پرویز، بار بار اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، یہی کرتا ہے جو مرزا صاحب رٹ لگاتے ہیں نا، فرقہ واریت، فرقہ واریت، فرقہ واریت، وہ بھی یہی کہتا تھا، فرقہ واریت، فرقہ واریت، فرقہ واریت۔ لیکن دیکھیں کہ خود اس کا عمل کیا فرقہ واریت والا تھا کہ نہیں؟ حدیث کا انکار الحاد ہے، بے دینی ہے، حدیث کا انکار انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ دیکھ لیں فرقہ بنا پورا، آج لوگ اس کو پوچھتے ہیں، اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے منکرین حدیث مانتے ہیں، فرقہ بن گیا۔ حالانکہ وہ نام لیتا تھا کوئی فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، لیکن فرقہ واریت پھیلا دی اس نے۔ آج جاوید احمد غامدی صاحب انہی منکرین حدیث کے پیچھے چل رہے ہیں نا، اسی فرقے کے میں شامل ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ نام مانیں، وہ بھی آپ کی طرح فرقہ پرستی، فرقہ واریت کو لعنت کرتے رہتے ہیں، خود سب سے بڑی فرقہ واریت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو فرقہ واریت نام رکھنے کا نام نہیں ہے مرزا صاحب، اصل عمل کا نام ہے کہ عمل کیا ہے، کوئی شخص کیا کر رہا ہے، کس چیز کو رواج دے رہا ہے۔
آپ بھی اسلام میں فرقہ واریت پیدا کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، یہ نیا فرقہ آپ بنا رہے ہیں۔ اہل سنت میں تو سارے لوگ ہی صحابہ کرام کے دیوانے اور متوالے تھے، آپ نے آ کر راہ نکالی ہے نا، رافضیوں کی طرح آپ نے اہل سنت کو منتشر کرنا شروع کیا ہے، تو یہ فرقہ واریت ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، ان کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں وساوس پیدا کرنا، یہ آپ کی فرقہ واریت ہے۔ پورا ایک فرقہ آپ نے کھڑا کیا ہے، اور یہ آپ کے لیے، اگر اللہ نے آپ کو ہدایت کی توفیق نہ دی، ہماری دعا تو یہ اللہ ہدایت دے دے، اگر آپ کو ہدایت نہ ملی اور آپ اسی طرح مر گئے تو ایک فرقہ انشاءاللہ آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ اصلی فرقہ واریت کیا تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کا سلوشن یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کروایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا یہ راستہ سیدھا ہے، اسی راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ چھوٹے موٹے ڈنڈی پگڈنڈی راستے ان کے پیچھے نہ چلو، ان پر نہ چلو ورنہ تم راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت والا راستہ یہ حق والا راستہ ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین اس راستے پہ چلتے رہے، اور اگر سب سے پہلے جو سر خیل تھے اس راستے کے صحابہ کرام، ان کا ہی ایمان آپ مشکوک کر دو گے، ان کی جنت ہی لوگوں کے ذہنوں میں مشکوک کر دو گے، ان کے اعمال کو ہی آپ کہو گے کہ انہوں نے بدعتیں نکال دی معاذ اللہ اور یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر آپ کیا صراط مستقیم لوگوں کو دکھائیں گے؟ کس صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں آپ مرزا صاحب؟ جس کے جو سر خیل لوگ تھے، جو اولین لوگ تھے، ان کو ہی آپ بلیم کر رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ شروع ہوتے ہیں، ان کی خلافت کو بھی آپ مورد تان ٹھہراتے ہیں، ان کے اعمال کو بھی آپ غلط قرار دیتے ہیں۔ خلافت راشدہ کون سی رہ گئی؟ کس اسلام کی اور کس قرآن حدیث کی آپ بات کرتے ہیں؟ فہم سلف کی آپ بات کرتے ہیں، پہلے 300 سال کے لوگوں کا فہم، اور صحابہ کرام کے فہم کو آپ مطعون کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈھونگ رچاتے تھے معاذ اللہ، وہ تو ایسے ہی سٹنٹ کرتے تھے، وہ تو بدنیت تھے، وہ تو اقتدار کے لالچی تھے۔ تو بھائی پھر ٹھیک ہے، یہی جو دعویٰ تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتا تھا اور حدیثیں بھی پیش کرتا تھا، جو مرضی میں آتی ان کو مانتا تھا، دوسروں کو ٹھکرا دیتا تھا۔ وہی سلسلہ آپ نے بنا رکھا ہے، آئندہ ابھی اسی پر بات ہونے والی ہے۔ تو یہ جو فرقہ واریت ہے نا، اس کو سمجھنا چاہیے آپ کو کہ فرقہ واریت حقیقت میں ہے کیا۔ فرقہ واریت طرز عمل کا نام ہے، صرف لیبل کا نام نہیں ہے۔ کسی نے لیبل لگا لیا کہ میں اہل سنت ہوں یا اہل حدیث ہوں تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے، ورنہ محدثین سارے فرقہ پرست معاذ اللہ ہو جائیں گے، جن کو آپ بھی اپنے بزرگ سمجھتے ہیں۔ وہ کیوں اپنے آپ کو اہل سنت اور اہل حدیث کہتے رہے؟ اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ ابھی آپ پھر کہتے ہیں جی یہ دیکھو اہل حدیث ایک فکر کا نام ہے، اہل سنت ایک فکر کا نام ہے۔ اور بھئی ٹھیک ہے، اہل سنت ایک فکر کا نام ہے، ہم بھی کہتے ہیں اہل حدیث ایک فکر کا نام ہے، اسی فکر کو اپنانے والے تو اہل سنت اور اہل حدیث ہیں۔ آپ اپنی ویب سائٹ کا نام اہل سنت تو رکھ لیتے ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ خود کہتے ہیں میں سنی بھی نہیں ہوں، میں شیعہ بھی نہیں ہوں۔ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میں مسلمان۔ تو ویب سائٹ کا نام اہل سنت کیوں رکھ لیتے؟ نوجوانان اہل سنت کیوں کہتے ہیں پھر؟ ختم کریں اس ڈھونگ کو، کیا پخانڈ بنا رکھا آپ نے؟ سیدھا کھل کر لوگوں کے سامنے آئیں، کہیں میں سنی نہیں ہوں، بات ختم ہوگی۔ جس طرح آپ نے اب کہہ بھی دیا ہے تو ویب سائٹ سے بھی اپنا نام ختم کر دیں، اہل سنت کہیں مسلمان.com لکھیں، پتہ چلے نا، سنیوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ سنی نہیں ہیں۔ یہ جو آپ نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، سنیت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے کھل کے ظاہر ہو جائے، اعلان کریں میں سنی نہیں ہوں، کھل کر اعلان کریں، اپنی ویب سائٹ کا نام بھی تبدیل کر دیں، اور وہاں جو نوجوانان اہل سنت لکھا ہوا ہے وہ بھی ختم کر دیں۔ تو یہ فرقہ واریت ہے جو آپ پھیلا رہے ہیں مرزا صاحب۔ صحابہ کرام کے حوالے سے طعن و تشریح کرنا ان پر اور لوگوں کو متنفر کرنا، یہ سب سے بڑی فرقہ واریت ہے۔